اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد ماہ رمضان کا آج 13واں روزہ ہے، اور ہماری آج کی اسلامی تربیتی نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو صفت ہے کہ آپ سب کے کام آتے ہیں، اپنا ہو یا پرایا ہو، سب کی مدد فرماتے ہیں، یہ آج کا موضوع ہے۔ کچھ باتیں زندگی میں حقیقت کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، کچھ باتیں ہیں لگتا ہے کہ یہ حقیقت ہے جو بیان ہو رہی ہے، اور کچھ باتیں ہوتی ہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی تخیل ہے، کوئی شاعرانہ تخیل ہے جس کو بیان کیا گیا ہے، یا کسی کا کوئی گڑھا ہوا اچھا سا جملہ ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، لیکن لفظ اچھا ہے اس لیے یہ استعمال میں آ گیا۔ کچھ چیزیں حقیقت ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں تخیلات ہوتی ہیں۔ مثلا مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا کھایا تو میرا پیٹ بھر گیا، یہ حقیقت ہے نا کہ بھوک لگی تھی، میں نے کھانا کھایا تو میرا پیٹ بھر گیا۔ اب میرے بیٹے کو بھوک لگی تھی، کھانا اس نے کھا لیا تو پیٹ میرا بھی بھر گیا۔ تو یہ بات ذرا دیر سے سمجھ آتی ہے نا۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں حقیقت کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ مثلا میرے سر میں درد ہو رہی ہے تو میں ساری رات تو سو نہیں سکا، تو یہ بات تو حقیقت ہوئی کیونکہ میرے ساتھ جو گزر رہی ہے، تو سر میں درد تھی، میں ساری رات تو سو نہ سکا، تو یہ بات تو حقیقت ہے۔ لیکن میرے دوست کے سر میں درد تھی، ساری رات میں نہ سو سکا، تو یہ بات ذرا دیر سے سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ذرا ہٹ کے ہے نا، تخیلات میں بات چلی جاتی ہے۔ مثلا ایک اس سے بھی ذرا سادی مثال، بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے اور ادھر اماں پریشان ہو گئی، رات کو خواب دیکھا کوئی ڈراؤنا اس کے بارے میں، اٹھ کے بیٹھ گئی، رونے لگ گئی، سارے گھر والے جاگ گئے، کیا ہوا؟ لگتا ہے پتر تے کوئی مشکل آ گئی ہے کہ یہاں مجھے خواب کے اندر پتہ چل گیا۔ تو باپ کہتا ہے چپ کر کے سو جا، اور شامی میری وہ دن گل ہوئی ہے، ٹھیک ٹھاک تھا وہ، سو جا۔ اب بیٹا وہاں پریشان ہے، ادھر ماں دکھی ہو رہی ہے، اے گل ذرا دیر نہ سمجھ آندی ہے، پر یہ ساری چیزیں تخیلات میں رہ جاتی ہیں اگر قرآن میں اس کا ذکر نہ ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا یہ جو تمہیں رسول دیے ہیں نا، تکلیف میں تم پڑتے ہو تو پریشانی ان کو ہوتی ہے، تکلیف تمہیں ہو رہی ہے، پریشانی ان کو ہوتی ہے، کانٹا تمہیں چبھتا ہے، تکلیف وہ محسوس فرماتے ہیں۔ یہاں تو ہم شاعرانہ تخیل دے دیں گے کہ اس کے سر میں درد تھی تو رات مجھے نیند نہیں آئی، اسے دکھ تھا تو میں بھی اس دکھ کو محسوس کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خوشامد بھی ہو سکتی ہے، مفادات ہو سکتے ہیں، پر اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، فرمایا یہ جو تمہیں نبی دیا ہے نا، یہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فرمایا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کے بر لانے والا، فرمایا تکلیف میں تم ہوتے ہو، فرمایا مشقت انہیں ہوتی ہے، تکلیف دکھ تمہیں ہوتا ہے، فرمایا وہ اس درد کو وہ محسوس فرماتے ہیں۔ یعنی کریم محبوب نے بتا دیا جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا، یہ دور ہے کہ تو اپنی نبات تینوں ہور نہ لگی، جٹا پگڑی سنبھال تینوں چور نہ لگی۔ یعنی اپنے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہوا ایسی چلی ہے کہ ہر شخص یہ کہتا ہے سارا شہر جلے ایک میرا گھر نہ جلے۔ لوگ خود غرض ہو گئے کہ بس میرے بچے ٹھیک رہیں، میں ٹھیک رہوں، میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، کسی کے ساتھ کچھ ہوتا رہے، کسی کے ساتھ ظلم ہوتا رہے، زیادتی ہوتی رہے، مجھے اس سے کیا۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا،
ان کا انداز محبت ایسا نہیں تھا، وہ اپنا ہو یا پرایا ہو اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا کرتے تھے، اس کے پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا کرتے تھے۔ خود غرضی کی ہوا چل پڑی ہے، خود غرضی کی۔ اور ہم ایک جملہ اور بولتے ہیں، جدید جملہ، وہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ میں کسی دے ذاتی کام چ دخل نہیں دیندا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں کسی کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دیتا، جب وہ آپ کی خدمت کر رہا ہو، جب آپ کے وہ کام آ رہا ہو، دن رات آپ کے ساتھ رہتا ہو، اور جب پتہ چلا کہ بیچارہ قرضوں میں ڈوب گیا ہے تو آپ کو نہیں جی اس کا ذاتی مسئلہ ہے، تو ذاتی مسئلہ کہہ کے آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ آپ پر یہ ضروری ہے کہ جب وہ آپ کے دن رات آپ کے ساتھ ہے، الجھ گیا نا کسی معاملے کے اندر، تو ایسا نہیں ہے پیر صاحب ہے نا، مرید ہے، سارا دن دربار پہ رہتا ہے، پیر صاحب کا پروٹوکول، کھانا لانا، چائے لانا، سارا کچھ کرتا ہے، اور پتہ چلے نا کہ بیچارہ کسی مقدمے میں پھنس گیا ہے تو پیر صاحب کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ بھائی یہ ذاتی مسئلہ ہم لوگوں نے بنا لیا، پر جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، انہوں نے کہہ دیا، فرمایا کہ ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ فرمایا ایمان والے کی یہ صفت ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرے۔ اور آپ کو اس موضوع پر اس سے بڑھ کر حضور کی حدیث نہیں ملے گی۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کھڑا کرے گا اور فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا ہی نہیں دیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں بھوکا تھا، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا ہی نہیں دیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ اللہ فرمائے گا میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے ہی نہیں آیا۔ بندہ حیران ہوگا، یا اللہ تو کھانے سے پاک، تو پینے سے پاک، تو بیمار ہونے سے پاک، یہ ساری کمزوریاں ہم انسانوں کی، اللہ تو ان کمزوریوں سے پاک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ دیا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہ دیا، میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے نہ آیا۔ تو جب اللہ یہ بات فرمائے گا نا تو وہ شخص کہے گا اللہ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، تو اللہ فرمائے گا وہ تیرا پڑوسی بیمار تھا نا تو اس کا پتہ کرنے نہیں گیا، اگر تو اس کا پتہ کرنے جاتا تو ایسے ہی سمجھ لیتا تو اپنے رب کا پتہ کرنے گیا ہے۔ وہ تیرا پڑوسی، تیرا ہمسایہ، تیرا تعلق والا، تیرا رشتہ دار، وہ بھوکا تھا، اس کے گھر میں کھانا نہیں تھا، راشن نہیں تھا، اگر تو اس کی مدد کرتا، اگر تو اس کے گھر میں کھانا پہنچاتا تو ایسا ہی تھا کہ گویا تو نے اپنے رب کے لیے ایسا کیا۔ وہ پیاسا تھا تو اگر اس کے لیے پانی اسے پیش کرتا تو ایسا ہی تھا کہ گویا تو نے اپنے رب کے لیے کام کیا۔ یعنی یہ کہہ کر آپ اپنے آپ کو مطمئن نہ کریں کہ مجھے کیا کسی سے، مجھے کسی سے کیا غرض، میں کسی کا کیا جانوں، مجھے اپنا، میرا سب کچھ ٹھیک ہے نا، کاروبار میرا ٹھیک چل رہا ہے، وہ الجھا ہے تو وہ الجھا رہے، وہ پریشان ہے تو پریشان رہے۔ فرمایا یہ نہ دین کا مزاج ہے، نہ اسلام کا مزاج ہے، نہ مدینے والے مصطفیٰ کا مزاج ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا۔ فرمایا کسی کے کام آنا، دنیا ہوتے جو کم نہ آیا، اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فید سنگی کولوں بہتر یار اکیلے۔ تو وہ بھی کوئی دوست ہوتا ہے کہ جب کام آیا تو پھر رفو چکر ہو جانا، موبائل بند کر لینا کہ کہیں وہ کام ہی نہ کہہ دے، یہ تعلیم نہیں ہے۔ اب سنیے، کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ہر موقع پہ ہماری تربیت فرمائی، اور آپ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ تھا، ان کے معاملات کو دیکھتے، ان کی پریشانیوں کو حل فرماتے۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نا نبی پاک کو تہجد کے وقت وضو کرایا کرتے تھے۔ کتنی بڑی سعادت ان کے حصے میں تھی، تہجد کے وقت یہ وضو کراتے تھے۔ اب وہ وضو کراتے رہیں اور کسی کام میں الجھ جائیں تو معاذ اللہ حضور فرمائے بھائی یہ اس کا معاملہ ہے، یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، میں اس میں کیوں دخل دوں۔ ایک دن نا وضو کرا رہے تھے نا تو کریم ابو فرمایا ربیہ تو شادی کیوں نہیں کرتا، نکاح کیوں نہیں کر لیتا؟ کہنے لگے، میں نے کہا یا رسول اللہ رنگ روپ کوئی ایسا ہے نہیں، قبیلہ خاندان ادھر ہے نہیں، کاروبار کوئی ہے نہیں، گھر بار ہے نہیں، تو کون رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں میں نے یہ بات کی نا تو نبی پاک خاموش ہو گئے۔ کہتے ہیں اگلا دن آیا تو نبی پاک نے پھر پوچھ لیا ربیہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو کہتے ہیں پھر میں نے وہی کہا حضور رنگ روپ ہے نہیں کوئی، یہاں نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، کون میرے جیسے آدمی کو رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور پھر خاموش ہو گئے۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں آج جب میں باہر نکلا نا تو میں سوچنے لگ گیا ربیہ
تو انہوں اگے وضاحتاں دینا ہے جڑا سارا کچھ ہی جانتے ہیں تو ان کو آگے سے یہ اپنی باتیں سناتا ہے کہ میرے حالات یہ ہیں تو میں یہاں الجھا ہوں، جو سارا کچھ ہی جانتے ہیں۔ وہ یار تو کہہ کیوں نہیں دیتا یا رسول اللہ جی میں مرضی جی اونج کرو، کہہ کیوں نہیں دیتا؟ تو ان کو جا کے آگے بتاتا ہے جو سارا کچھ ہی جاننے والے ہیں۔ کہتے ہیں تو میں نے نہ تہیا کر لیا کہ اگر کل سونے پوچھیا نہ تو کہہ چھنا حضور جی میں دل جی اونج کر لو، کل میں کہہ دوں گا۔ کہتے ہیں اگلا دن آیا، وضو کرا رہا تھا، کہتے ہیں وضو کرا رہا تھا تو ساتھ سوچ بھی رہا تھا کہ حضور نہ ہون روک کے پوچھن کے بھی نکاح کیوں نہیں کر لیندا۔ کہندے نے سارا وضو ہو گیا پر آج سونے پوچھا ہی نہیں، سارا وضو کرا دیا پر آج حضور نے پوچھا نہیں۔ کہتے ایک دو اور کام تھے وہ کر دیے، اور اندازہ یہ تھا، سوچ یہ تھا کہ حضور اب رک کے پوچھیں گے کہ شادی کیوں نہیں کرتا۔ کہتے آج حضور پوچھا ہی نہیں، آج پوچھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب وہاں سے نکلا نا، ابھی دروازہ کراس ہی کیا تھا تو کہتے ہیں پیچھے حضور نے آواز دیتی، ربیہ گل سنے نا، قریب آئے، فرمایا شادی کیوں نہیں کر لیندا؟ کہندے ہیں میری طبیعت پھلاں طرح کھل گئی، عرض کی تھی حضور جی میں دل جونج کر لو۔ آج کوئی وضاحت نہیں، آج کوئی جملہ نہیں کہ حضور میں الجھ گیا ہوں کون، آج کوئی گل نہیں۔ حضور فرمایا اچھا وہ نا فلاں قبیلے کا جو سردار ہے نا ادھر میرا پیغام لے کے جاؤ کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح رشتہ میرے ساتھ کر دے، میرا پیغام لے کے جاؤ۔ کہتے میں وہاں گیا، پیغام جب رسول اللہ کا دیا، تھوڑی دیر واسطے انہوں نے سوچیا، پھر انہوں نے ہاں کر دی کہ پیغام رسول اللہ کا ہے، ہاں کر دی۔ کہتے ہیں واپس آیا، کریم محبوب کو بتایا، آقا کریم علیہ السلام، اب دیکھیں نا حضور فرما دیتے بھی ذاتی مسئلہ ہے، وضو کروا رہا ہے نا، بس ٹھیک ہے بات ختم، لیکن فرمایا نہیں، جو ساتھ رہ رہا ہے اتنے عرصے سے وضو کرا رہا ہے اس کا ذاتی مسئلہ نہیں، اس میں میری اگر تھوڑی سی مدد کی وجہ سے اس کا گھر بس جائے، میری تھوڑی سی ہیلپ کرنے کی وجہ سے اگر اس کا گھر بن جائے تو کیا جاتا ہے۔ کریم محبوب نے جب دیکھا کہ رشتہ ہو گیا، حارثہ بن نعمان ایک صحابی تھے، ان کے 2-4 مکان خالی ہوتے تھے، حضور نے ان کو بلایا، فرمایا تیرا ایک مکان خالی ہے یا رسول اللہ خالی ہے، فرمایا میرے ربیہ نو دے چھڑے تھے، دلہن نو بیاہ کے لے آئے گا۔ یہ میرے ربیہ، دیکھیں نا کتنی ذاتی دلچسپی لی، یہ نہیں کہا کہ یہ اس کا میٹر ہے، یہ اس کا کام ہے، نہیں، دلچسپی لی، کام آئے، وہ اپنے غریبوں کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ فرمایا حارثہ میرے ربیہ کو وہ مکان دے دو، یہاں وہ نکاح کرے گا، دلہن کو بیاہ کے لائے گا۔ پھر نبی پاک نے نا ایک صحابی تھے، اب ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس ایک صحابی کو بلایا اور بلا کے فرمایا ایک نا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا چاہیے۔ یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا میرا غلام شادی کر رہا ہے، ربیہ بن کعب اسلمی، اے نا اپنی زوجہ نو حق مہر وچ دے گا، وہ گٹھلی کے برابر سونا حق مہر کے اندر دے گا، اس لیے وہ ایک گٹھلی کے برابر سونا چاہیے۔ یا رسول اللہ حاضر۔ پھر حضرت عثمان غنی کو بلایا، فرمایا عثمان ایک مینڈا تیرے ذمہ، ایک بکرا۔ یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا میرا غلام نکاح کر رہا ہے، یہ دے ولیمے تو پکے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مکان کا بھی انتظام کیا، حق مہر کا بھی انتظام کیا، اور ان کے ولیمے کا بھی انتظام کیا۔ شادی ہو گئی، دلہن بیاہ کے لے آئے، اگلے دن دوست گئے ملنے کے لیے، ربیہ تجھے مبارک ہو، کیا خوبصورت خاندان میں تیرا نکاح ہوا، حق مہر کے اندر سونے کی گٹھلی جو ہے وہ گٹھلی کے برابر، کھجور کی گٹھلی کے برابر حق مہر بھی دیا، کیا بات ہے تیری؟ ربیہ رونے لگے، فرمانے لگے مجھے مبارک بات نہ دو، میرے محمد پہ درود و سلام پڑھو، اس لیے کہ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ خود غرض جو ہوتا ہے نا بندہ، خود غرض، وہ تنہا رہ جاتا ہے، یاد رکھیے، وہ زندگی میں تنہا رہ جاتا ہے، اور جو دوسروں کے کام آنے والا ہوتا ہے نا اللہ اس کے لیے بڑے راستے بنا دیتا ہے۔ خود محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے نا، جب تک اپنے بھائی، اور بھائی سے مراد سگا بھائی بھی نہیں ہے، دینی بھائی، مسلمان بھائی، اسلام کا بھائی، پیر بھائی، اسلامی بھائی، جب وہ اپنے بھائی کی ضرورت میں مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے کئی دفعہ آپ کو جو رزق مل رہا ہوتا ہے نا وہ کسی کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے۔ آپ کو کبھی رزق مل رہا ہے نا تو یاد رکھیے وہ کسی اور کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ میں بڑا سیانہ ہوں، سمجھدار ہوں، مجھے کاروبار کے طریقے آتے ہیں تو مجھے ذرا پتہ ہے کہ جب کسی جگہ کالونی بن رہی ہے تو فرنٹ پر 2-4 دکانیں لینے ہیں، کارنل والی
بھائی یہ آپ کی سوچ ہوگی. بعض اوقات آپ کو جو رزق مل رہا ہے، آپ کے گھر میں جو خیر کے دروازے کھلے ہیں، وہ کسی اور کی وجہ سے، وہ کوئی دور بیٹھا مجھے دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے. وہ جو تو نے کبھی کسی کی مدد کی تھی نا، اس کے ذہن سے ایک جملہ نکل گیا اور اس جملے کی وجہ سے آج تجھے اتنا رزق مل رہا ہے. اور میں قربان جاؤں ان نوجوانوں پر جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ ماں باپ جاتے ہوئے کہہ گئے، ماں جاتے ہوئے کہے گی اللہ میرے پتر نو اینا دیویں کہ دے کل سنبھالیا ہی نہ جاوے، اللہ میرے پتر نو اتنا عطا کریں کہ اس سے سنبھالا نہ جائے. پھر اتنی اللہ نے دولت کی فراوانی کر دی کہ پھر سنبھالی نہ گئی، اس نے پھر مدد کی. یاد رکھیے گا، ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میں ہی کام کیتی رکھنا تو میرا بھائی فارغ رہتا ہے، اسے بھی کہیں کہ یہ بھی کام کیا کرے، یہ ہر وقت آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے اور ساری محنت مزدوری میں کرتا ہوں. تو کریم محبوب نے فرمایا ہو سکتا ہے تجھے جو رزق مل رہا ہے اسی کی وجہ سے مل رہا ہو. یہ جس کو تو نے فارغ سمجھا ہے کہ یہ فارغ رہتا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں جو رزق ہے. کبھی ماں باپ کو بیٹیوں کی وجہ سے رزق نہیں ملتا، جب ان کی شادی کر دی جائے تو سارا رزق ساتھ لے جاتی ہیں. بھائی دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا. سنیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ والد شہید ہو گئے غزوہ احد کے اندر. 8-10 بہناں سن جڑیاں میرے حصے وچ آ گئیاں، جن کی تربیت، جن کی پرورش میرے ذمہ آ گئی. کہتے ہیں کہ والد جب چلے گئے اور اتنے کمال والے ان کے والد تھے، حضرت عبداللہ بن عمرو یعنی جابر بن عبداللہ، تو والد کا نام تھا عبداللہ، غزوہ احد میں شہید ہوئے. کریم محبوب نے فرمایا جابر تیرے والد کا یہ اعزاز ہے کہ آج جب وہ شہید ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں نا تو اللہ نے خود ان سے کلام کیا ہے. اللہ نے خود تیرے والد سے کلام کیا ہے اور پوچھا ہے عبداللہ میری راہ میں شہید ہونے کا کیا لطف آیا. بات کی جب ان سے تو حضرت عبداللہ کہنے لگے اللہ میں نا ایک باری دوبارہ دنیا سے جانا چاہنا. وہ جو لطف آیا ہے نا شہید ہوتے وقت، اللہ وہ لطف میں بار بار لینا چاہتا ہوں. یہ اتنے کمال والے ان کے والد تھے. حضرت جابر کہتے ہیں والد کے جانے کے بعد نا قرضے سر پہ چڑھ گئے. اکیلا تھا، 8-10 بہنیں تھیں، ان کی پرورش کا ذمہ. قرضے جب چڑھ گئے نا اور لوگ مانگنے والے آنے لگے تو انتہائی پریشانی. کہتے ہیں کہ میرا ایک باغ تھا جو والد کی وراثت سے ملا، باغ وچ کھجوراں پک گئیاں. فرماندے سن کہ جیڑا بھی آندا سی نا قرض لین واسطے تو میں انہوں ہی آندا سی یار کھجوراں لانے تو پھر تھوڑا قرضہ دینے ہیں. آج میں اسی آنے ذرا ہاڑی سونی تے دینے ہیں بھئی کنک چکنے ہیں نا، چاول کی فصل جب اٹھا اسی پنجاب والے تے انجی کہنے ہیں نا، تو وہ کھجوریں چونکہ وہاں ہوتی تھیں تو آپ کھجوراں لانے ہیں نا پھر تھوڑا قرضہ دینے ہیں. تو جابر آندے نے کہ انہوں نے تو میں انج کہہ چھڑدا سی پر پھر سوچدا سی 11 گنا بھی ہو جان تے قرضے والے بہتے نے، اس لیے کہ یہ کھجوریں ہیں اور قرضہ جن کا دینا ہے وہ زیادہ ہیں، یہ 11 گنا بھی ہو جائیں تو پھر بھی قرضہ ادا نہیں ہوگا. کہتی ہیں وقت آ گیا، کھجوریں اتار لی گئیں. اب قرضے والے آنے لگے اور یہی سوچ رہا تھا کہ یہ تو تھوڑی سی کھجوریں ہیں اور جن کا قرضہ دینا ہے وہ زیادہ ہیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں پھر بیلیاں کل گیا، دوستاں کل گیا. وہ جڑے آندے سی کوئی ضرورت پہ تو دسیا جے، تو پھر جدو ضرورت پہ آندے نے سویرے ہی منڈا پیسے لے گیا ہے. اب پھر آندے صبح ایک آدمی آیا تھا وہ پیسے لے گیا ہے. اب وہ جو کہتے تھے نا ضرورت پڑے تو پھر بتانا. اور آج کے دور میں یاری پتہ کب تک قائم رہتی ہے؟ جدو تک تھانوں وہ دے نال لوڑ نہ پوے. جب تک آپ کو اس سے کوئی ضرورت نہیں پڑی وہ دوست ہے، جدو ضرورت پئی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یار وہ نا فون ہی بند کر لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں نہ وہ کم آکھے گا تو نہ ہی آگے سے مجھے کوئی بہانہ بنانا پڑے، سویرے ہی منڈا لے گئے. یہ انداز نہیں ہوتا یار دنیا ہوتے جو کم نہ آیا. اوکھے سوکھے ویلے اس بے فید سنگی کو لو بہتر یار اکیلے. توجہ کیجئے گا حضرات. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں سارے دوستوں رشتہ داروں سے جب کچھ نہ بنا پھر میں اتھے آ گیا جتھے ساریاں دی قسمت بڑھ دی ہے. پھر میں حضور کے در پہ آ گیا، عرض کی یا رسول اللہ قرضوں میں ڈوبا ہوں، کھجوریں اتر گئی ہیں لیکن جن کے پیسے دینے ہیں نا وہ لوگ تنگ بھی کر رہے ہیں، وہ ہیں بھی زیادہ. یہ کھجوریں 11 گنا بھی ہو جائیں تو پھر بھی پیسے پورے نہیں ہوں گے. فرمایا کہ وہ تنگ کر رہے ہیں. فرمایا ان سے تھوڑی سی مہلت اور لے لو. یا رسول اللہ نہیں پہ من دے. وہ کہتے ہیں اور یہودی ہے جس کے پیسے دینے ہیں وہ تنگ کر رہا ہے. حضور فرمایا اسے جا کے کہہ دو کچھ دنوں کی مہلت دے دے. یا رسول اللہ وہ نہیں مانتا. ہوں انج بھی تو ہو سکتا سی نا حضور فرما دے ابو بکر جاؤ ذرا اس کے ساتھ جاؤ جا کے سفارش کرو، عمر جاؤ، بلال جاؤ، لیکن کسی کو نہیں کہا. فرمایا چل میں تیرے نال جا کے سفارش کرنا.
چلو میں بھائی اس کے خود غرضی والا معاملہ ہی ہمارے اندر ہے، پر جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. حضور فرمایا چلو میں جا کے سفارش کرتا ہوں. اس یہودی کے پاس پہنچے، فرمایا الجھ گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ یہ دھوکہ کر رہا ہے، الجھ گیا ہے. اور بڑے بڑے لوگ الجھ جاتے ہیں کاروبار کے اندر، معاملات کے اندر. کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے کہ یہ تجھے دینا نہیں چاہتا. اس نے کہا جی نہیں مینوں تو پیسے چاہیے دے. حضور فرمایا اچھا جی ہوں تو نہیں ٹلدا تو پھر سویرے آ جائیں سارے پیسے مل جائیں گے، صبح آ جانا سارے پیسے مل جائیں گے. اب حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب حضور نے کہہ دیا، نبی کریم علیہ السلام نے نا مجھے فرمایا جابر کھجوراں لا کے حاجی انہوں نے تولنا شروع نہیں کرنا جب تک میں نہ آ جاواں. آپ کہتے ہیں کہ کھجوریں اتار لی گئیں. نبی کریم علیہ السلام نے کندھے پہ چادر رومال رکھا، میرے باغ میں پہنچے، 5-7 چکر لائے میرے باغ دے. پھر کھجوروں کے پاس آندر کوئی چٹائی نہیں، کوئی صوفہ، کوئی قلین نہیں. نبی کریم علیہ السلام آ کر اسی طرح مٹی پہ بیٹھ گئے. فرمایا جابر کردے داراں بلائی جا تے تول تول کے کھجوراں دیتے جا. کہتے ہیں کہ کردے داروں کو میں بلاتا گیا. نبی کریم علیہ السلام اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے کھجوریں تول تول کر دے رہے ہیں اور نال اضافی دے رہے ہیں. فرمایا یہ 5 کلو اور انہیں تول کے دے دو. کہتے ہیں جب سب کے کردے ادا ہو گئے نبی کریم علیہ السلام اٹھے، کپڑے جھاڑے اور فرمان لگے میں مسیتے چلنا تو مینوں آ کے تو دسنا ہے جدوں میں آیا سی کھجوراں ادوں بہتیاں سن، یہ جدوں میں گیا ادوں بہتیاں سن. تو نے مجھے آ کے بتانا کہندے نے ادوں تولیاں سن تے جنیاں سن وہ بھی پتہ ہے، بعد میں جب تولی تو زیادہ نکلی. حضور کی بارگاہ میں پہنچا، یا رسول اللہ جب آپ گئے ہیں تو پہلے سے بڑھ گئی ہیں. حضرت عمر سانہ اس حدیث نو بیان کرن والے فرمایا کہ یہ بات جا کر تو حضرت عمر کو بھی بتاؤ دا دل بھی راضی ہوئے گا. یہ حضرت عمر یعنی پتہ چلا حضور کی تعریف کی جائے تو حضور خوش ہوتے ہیں، حضور کے معجزات حضور کی شانیں بیان کی جائیں. حضرت عمر کو جا کر جب بتایا کہ اس طرح کردے تھے، یہ معاملات بنے، نبی کریم علیہ السلام نے کرم کیا. حضرت عمر کہتے ہیں جدو سونا جا رہے سی نا تھوڑے باغ وچ اسی 5-7 بیٹھے ساں تے اسی کہہ رہے ساں آج مدینے والا جابر بن عبداللہ کے باغ میں جا رہا ہے نا، دیکھنا رب کی ساری رحمتیں ہی جابر بن عبداللہ کے حصے میں آ جائیں گی. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. مراد نے غریب تیرے ایک فون کرنے سے کسی کا مسئلہ حل ہو جائے، یعنی آپ تھوڑا سا اس کے ساتھ چلیں تو اس بیچارے کا مسئلہ حل ہو جائے. آپ کی تھوڑی سی مدد کی وجہ سے اس کی وہ پریشانی جو کسی سے حل نہیں ہو رہی اور تو کہ سویرے آ جائے پرسوں آ جائیں. یہاں تو بھائی جو لوگ ووٹ لینے آتے ہیں نا پہلے وہ پتہ کیا کہتے ہیں قوم کے خادم ہیں، ہم قوم کے خادم ہیں. اور جب وہ جیت گئے الیکشن اب یہ جو کہتے تھے قوم کے خادم ہیں اور یہ بیچارے قوم، یہ بیچارہ بندہ الجھ گیا کسی مسئلے میں، اس کے پاس گیا اور جا کر مسئلہ بتایا. پتہ کیا تو چوری صاحب جو ہیں وہ ابھی ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، چوری صاحب جو ہیں ابھی اٹھے ہیں، ابھی ناشتہ بن رہا ہے، ابھی بریڈ ٹھنڈے ہو گئے تھے وہ دوبارہ گرم کر رہے ہیں، ابھی جو ہے وہ باہر نکلے کوئی گڈی شڈی لے کے آئے جڑے مسئلے واسطے جانا ہے. اب وہ بیچارہ الجھا ہوا ہے. شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں قوم کے ہم خادم ہیں، تجھے چاہیے تھا یا تیرا ایک فون کرنے کی وجہ سے کسی کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر بتا تیرا کیا جاتا ہے. تو اپنے محبوب کی سنت پہ عمل کر کے اپنے آپ کو کامل ایمان والا بنا لینا. فرمایا جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے ایمان والا تب ہوگا جب اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے گا، اپنے بھائی کے لیے بھی. اب سنیے ایک بڑا خوبصورت واقعہ ذہن میں آیا، بڑا ہی خوبصورت واقعہ. شروع میں 1-2 بندے کلمہ پڑھتے تھے. شروع کے اندر 1-2 بندے کلمہ پڑھتے تھے، لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی قبیلے کا کوئی بندہ آیا، اس نے کلمہ پڑھا، وہ واپس گیا تو سارے قبیلے کو ہی اس نے مسلمان کر دیا. کبھی ایسا قبیلہ آراش کا ایک بندہ کہتا ہے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، مکہ میں نبی پاک نے ابھی اعلان نبوت فرمایا تھا، تھوڑے دن نہیں ہوئے تھے. کہتا ہے کہ میں بیوپاری تھا، میں تاجر تھا، اینا نے چپ کرائیو ذرا، میں تاجر تھا، بیوپاری تھا اور میں مکہ میں آتا تھا، یعنی گاؤں سے جانور لیتا اور مکہ میں شہر میں آ کر انہیں فروخت کیا کرتا تھا. وہ قبیلہ آراش کا بندہ کہتا ہے ایک دفعہ جب نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا ہی تھا، کچھ دنوں کے بعد میں مکہ میں آیا، میرے پاس 2 اونٹ تھے، وہ میں وہاں بیچنے کے لیے آیا تو پہلی ملاقات میری ابو جہل سے ہوئی. ابو جہل مجھے کہنے لگا تھے کہ بندے نبوت کا اعلان کیتا ہے تو اس کے متھے نہ لگنا، اس کے قریب نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا.
وہ قبیلہ عراش کا بندہ کہنے لگا مینوں تے پتہ بھی نہیں سی، تعارف تو کرا چھڑیا ہے مجھے تو علم بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی ہے یہاں پر، لیکن تعارف تو نے کرا دیا، نہیں جاتا قریب۔ وہ قبیلہ عراش کا بندہ کہتا ہے، اب بالن میں چپ کرائے ذرا، گل بڑی اہم ہے تو میں نہ ضائع نہ ہو جائے۔ وہ قبیلہ عراش کا بندہ وہ کہتا ہے کہ وہ جو دو اونٹ میں لایا تھا نا بیچنے کے لیے، ابو جہل کو پسند آ گئے، اس نے مجھ سے خرید لیے۔ کہنے لگا پیسے سویرے لے لیں، صبح پیسے لے لینا۔ کہتا ہے کہ میں پردیسی تھا، ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو اسی طرح ادھر ادھر بیٹھ کے میں نے وقت گزارا۔ صبح جب ہوئی اور اس کے دروازے پہ گیا پیسے لینے کے لیے، تو کہنے لگا سویرے آ جائیں۔ وہ کہنے لگا بھی اللہ کے بندے ایتھے میرا کوئی رشتہ دار ہے نہیں، کوئی تعلق اللہ ہے نہیں، میں تے رات فٹ پاتھ تے سو کے تے میں رات گزاری ہے، بیوی بچے میرا انتظار کر رہے ہیں، اصل جمع پونجی میری یہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نا جس طرح بھی ہوا رات گزاری۔ اگلے دن جب گیا نا تو پھر وہ ٹالنے لگا، تو کہتے ہیں میں ذرا سخت لہجے میں آکھا بھی یار تو خدا کا خوف کیوں نہیں کرتا؟ تو بتا تو رہا ہوں کہ 2-3 دن سے میں نے صحیح طریقے سے کھانا بھی نہیں کھایا، سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ ساکا پھر جا جتھو لب دینی لیلا، جا پھر جتھو لب دینی ٹر جا، نس جا جتھو لب دینی لیلا۔ انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے تے کاکھ بھی جینا تو بارے آدھنے، چونکہ تعلق آلہ کوئی بندہ تو تھے ہے نہیں سی۔ کہتے ہیں کہ میں نا ادھر ادھر بیٹھا پریشان تھا، اب بیوی بچوں کو جا کر کیا کہوں گا، وہ انتظار میں تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بات ہے، جو بندہ ہوئے نا کسی پنڈ چاہے ہوئے تو نمبردار دا گھر پوچھتا ہے یار کوئی نمبردار ہے پنڈ دا؟ تو کہتے ہیں میں پوچھا بھی اتنے چودھری کتنے رہندے نے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ جو حرم مکہ میں حرم کعبہ میں بیٹھے ہیں ٹولیاں بنا کر، عتبہ عتیبہ شیبہ، وہ لوگ چودھری کہلاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور آج جا کر کہا تمہارے شہر میں آیا ہوں، لٹ گیا ہوں، برباد ہو گیا ہوں۔ عتبہ کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہاں ایک آدمی کو 2 اونٹ دیے ہیں، اب وہ پہلے کہتا تھا آج آنا کل آنا، کرتے کرتے اب کہتا جا دوڑ جا، کوئی پیسے نہیں جی تو نب دے نہیں لے لا، میں تو برباد ہو گیا، لٹ گیا، اور آپ لوگ بڑے ہیں تو میری مدد کریں۔ عتبہ کہنے لگا کسی دی ضرورت ہی نہیں کہ تیرے پیسے دبا جائے، آندھنے میرا 1 کلو خون ود گیا، بھی چلو کوئی تو ہے بات سننے والا۔ کہتے ہیں کس نے تیرے پیسے دبائے؟ آندھنے جدو نال ہے نا ابو جہل دا تے وہ بھی گردن چکا گیا، کہنے لگا تو سب تو بڑا گنڈا ہے، اس سے کون پیسے لے، کون لے اس سے پیسے؟ لہذا یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر اس نے کہا تو پھر پیسے نہیں تیرے ملنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاجر جب ڈوبتا ہے نا تو وہ خودکشی کر لیتا ہے، اکیلا نہیں نہ ہوتا وہ، اس کے ساتھ کئی لوگ وابستہ ہوتے ہیں، کئی چولہے اس کی وجہ سے جل رہے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کا گھر اس کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، یہ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ صبح کے بادشاہ شام کو فقیر ہوتے بھی ہم نے دیکھے، یہ لوگوں کے درمیان دن پھرتے رہتے ہیں، اور جب عروج کا وقت ہوتا ہے نا میرے بھائی، پھر بڑے تعلق ہوندے نے، پھر بڑے رشتہ دار، پھر بڑے وہ ہمارا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے بھائی، وہ میرے مامی کے پھپھی کے بیٹے کا آگے اس کا تعلق ہے، بڑے تعلق پھر نکل آتے ہیں۔ اور جب بیچارہ پریشان ہو جائے تو پھر ساری عمر ہی آٹا گنے ہیں تو لکھاں کیتے نے پیڑے، آ وقت آئے محمد بخشا تو کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے، وہ تیری آنکھ ہو یا سنگے ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچائے رسوائی تک۔ بھائی جب عروج کا زمانہ ہوتا ہے تو ہمارا بھی رشتہ دارہ بھی تعلق ہے ہمارا اس کے ساتھ، ساڑی برادری دا بندہ ہے، اور جب غربت آ گئی، ڈوبنے لگ گیا، پریشان ہو گیا، پھر کوئی ساتھ نہیں بیٹھتا۔ آج جب انہوں نے بھی کہہ دیا، سرداروں نے، انہوں نے کہا وہ گنڈا ہے بھائی، آسانی ہوتے نیڑے متھے لگ دے، زبان کا سخت آدمی ہے۔ وہ قبیلہ عراش کا بندہ کہتا ہے اس سے بڑی کیا پریشانی تھی، پردیس ہے، غربت ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ نا تنزیہ طور پہ کہنے لگے، ایک بندہ ہے مکے میں جڑا تیرا مسئلہ حل کر چھڑ دا ہے، ایک آدمی ہے مکے میں جو تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ اب تنزیہ وہ جڑا خانہ کعبہ دی دیوار دینا ٹیک لگا، نبی پاک تھے نا، اشارہ کیا، جڑا خانہ کعبہ دی دیوار نہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے نا، وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ نال ہی ہسن لگ پے، تنزیہ انداز میں معاذ اللہ انہوں نے کہا۔ پھر ساتھ سوچ رہے تھے نا سارا مکہ ہی انہوں دا مخالف ہے، انبو جہل سب تو بڑا دشمن ہے انہوں دا، تو وہ کیسے ان کے کہنے میں، یعنی مذاق کیا، ٹالا، طنز کیا۔
اب وہ بندہ کہتا ہے میں سوچ رہا تھا ابھی بھیج بھی رہے ہیں اور ساتھ ہنس بھی رہے ہیں، پتہ نہیں کیا راز ہے۔ کہتے ہیں بہرحال میں وہاں پہنچا، محسوس یہ ہوا کہ حضور کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی جا کر بیٹھا اور سوچ رہا تھا فارغ ہوں گے تو میری بات سنیں گے۔ کہتے ہیں ابھی میں بیٹھا ہی تھا، انہوں نے فوراً چہرہ والضحیٰ میری طرف کیا، آندے نے دو جملے ابھی کہے تو میری ساری تھکاوٹ ہی اتر گئی۔ دو جملے کہے او کک سواد دی مشری اندر اساں کھنڈاں وی چکھ لیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں ہے۔ آدھے دو جملے کہے حضور نے ساری تھکاوٹ اتر گئی۔ کس طرح؟ کہنے لگے، حضور فرمانے لگے پردیسی لگتے ہو، پریشان بھی لگتے ہو۔ کہتے ہیں کہ میری تو ہاں ہی نکل گئی، یعنی اس انداز سے وہ ایک وار میری آنکھیاں چوں انہاں نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے ہی آہو زاری دا۔ کہتے پردیسی لگتے ہو اور پریشان بھی لگتے ہو۔ کہنے لگے جب رونے لگا نا، ابھی کوئی مسئلہ نہیں پوچھا کہ کیا پریشانی ہے، ابھی کوئی بات نہیں پوچھی کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہے ہو۔ کہتے جب میں رونے لگا تو مجھے تھپکی دی، فرمان لگے وہ جیڑا کام آنا ہو جاوے گا، پریشان نہیں ہو، جو کام کہتے ہو جائے گا، پریشان نہیں ہو جائے گا تیرا کام۔ کہتے ہیں کہ تسلی ہوئی اور میں حضور کے ساتھ اٹھا، نبی پاک سب سے پہلے اپنے گھر لائے، مجھے کھانا دیا، کئی دنوں کا بھوکا تھا، کھانا دیا، سرکہ دیا، شہد دیا، دودھ پیش کیا۔ جب کہتے ہیں تھوڑا ذرا پیٹ بھر کر میں نے کھایا، سیر ہوا تو اب حضور فرمایا کہ ہن دس کی مسئلہ سی، اب بتاؤ کیا مسئلہ تھا۔ کہنے لگے اب ظاہر ہے کہ یا رسول اللہ تو ہم کہتے ہیں، کہا کہ آپ کسی عظیم باپ کے بیٹے لگتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایک آدمی کو 2 اونٹ دیے، اب وہ پیسے دبا کے بیٹھ گیا۔ اب وہ آج کل پہلے کہتا رہا آج کل دیتا ہوں، تو پھر ابھی کہتا ہے جا چلا جا، کوئی پیسے نہیں۔ فرمایا کون ہے؟ کہا ابو جہل ہے۔ ابو جہل۔ حضور نے فرمایا چل تیرا مسئلہ حل کرنے ہیں، چل تیرا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اٹھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایتھے تے جنہیں کام نہیں بھی کرانا ہوندہ نا، لمبے چھوڑے دعوے کرتا ہے وہ، لمبے چھوڑے داڑے، لمبے چھوڑے دا یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے، اور پھر جب جیت جائیں کہتے ہیں اجے میں صدمے چاہاں، ابھی 5 سال میں صدمے میں رہوں گا، اتنے پیسے میرے لگ گئے، صدمے میں ہوں۔ جنہوں نے کام نہیں کرنا ہوتا وہ لمبے چوڑے دعوے، اور جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور ساتھ اٹھے، سارا مکہ مخالف ہے، اور جس کے پاس جانا وہ سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس امت کا سب سے بڑا فرعون حضور نے کہا تھا۔ حضور گئے، اب وہ کہتے ہیں سارے راستے میں سوچتا رہا، وہ تو کہتے تھے سب سے بڑا گنڈا ہے، اے تے انہاں کچھ بول دے بھی نہیں، یہ تو بولتے بھی تھوڑا سا ہے، مختصر بولتے ہیں، اور وہ سب سے بڑا گنڈا ہے جس کے پاس جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بنتا ہے۔ کہتے ہیں جب اس کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، جب وہ باہر آیا، حضور فرمایا کہ ایک غریباں دا خون چوس کے سردار بنی دا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ کسی غریب پہ ماڑے پہ روب ڈال کے اس طرح سرداری اور چدراہٹ ہوتی ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ ماڑے بندے نو تنگ کر کے پیسے دبا کے اسی طرح چدراہٹ بنتی ہے؟ کمن لگ پیا۔ حضور کی گل ہے، فرمایا جڑے پیسے دینے واپس کر، جو اس کے پیسے دینے لے کے آ۔ کمن لگ پیا، جی ہونے لے کے آنا، ابھی لے کے آتا ہوں، ابھی لے کے آتا ہوں۔ وہ جمعے کی خطاب پہ آپ نے سنا جب اس نے کہا تھا کہ کوئی بندہ بھی کھڑا نہ ہوئے جدو ساڈے کو لائے، تو پھر آپ ہی سب تو پہلے کھڑا ہویا سی، یہ کوئی طاقت ہوتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا تھا کہ 6 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ایک چیز ہونا چاہیے بھی ہے، 1 مہینہ دور ہوندہ ہے میرا دشمن، اللہ میرا روب اس تے پا چھڑدا ہے، اور وہ تو بالکل قریب تھا نا، پھر روب کیسے نہ جاتا۔ کمن لگ پہ کہنا جو ہونے لے کے آنا۔ جب وہ لے کے آیا، فرمایا آئندہ ابو جہل تیری شکایت نہیں آنی چاہیے، آئندہ تیری شکایت نہ آئندہ جی نہیں شکایت۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو پیسے دیے۔ کہتے ہیں کہ خود بھیک دیں اور کہیں منگتے کا بلا ہو، مینوں چاہیے سی کہ میں اجازت نہیں دا، حضور فرما رہے ہیں جی کوئی اور کام ہے تو 10 وغیرہ مینوں اجازت ہے۔ اندرے کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کس باپ کے بیٹے ہیں، کس ماں کے لختے جگر ہیں؟ فرمایا کام تیرا ہو گیا ہے نا، نام کو کیا کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضور چلے گئے نا، جا رہے تھے، ایک جاسوس بھی انہوں نے بھیجیا سی، وہ جنہیں آکھیا سی نا اس سے جا کے کہو وہ تیرا مسئلہ حل کریں گے بھی کی بندا ہے۔ اس جاسوس نے جب یہ دیکھا کہ کام ہو گیا، قریب آیا، کہنے لگا انہاں دی گل چ نہ آئی، یہ جادوگر ہے معاذ اللہ۔ وہ آندا ہے قبیلہ عراش کا بندہ، کہتا ہے میں نے اسے جھٹکا دیا اور پیچھے دھکا دیا اور کہا اگر اے سچے نہیں تے کائنات تے کوئی سچا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔
کہتے ہیں حضور جا رہے تھے تو میں قدموں میں گر گیا، قدموں کی گر، حضور مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل فرما لے، مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنے غلام ایک دوسرے کے کام آئیں، مدد کریں۔ کہیں بھی آپ کی تھوڑی سی مدد کی وجہ سے کسی کا گھر بس جائے، آپ کے جانے سے ان کا جھگڑا ختم ہو جائے، اپنا کردار ادا کریں، اپنی اس اثر رسوخ کو آپ استعمال کریں۔ آپ کی وجہ سے کوئی دور بیٹھا مجھے دعا دیتا ہے۔ یہ کبھی آپ حادثے سے بچ جو جاتے ہو نا، کبھی آپ کو کوئی ایسی پریشانی تھی، الجھن تھی اور اللہ نے آپ کو وہاں سے نکال دیا، یہ وہی ہوتا ہے جو آپ زندگی میں کسی کے کام آئے ہوتے ہیں، کسی کی دعا ہوتی ہے، کوئی دور بیٹھا مجھے دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔